لیکن اللہ رسول نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر دیتا ہے، اس کی مرضی، چاہے فوراً دے اور چاہے ایک عرصے تک نہ دے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ تینوں گناہوں کی سزا اللہ بہت جلد دنیا میں دیتا ہے۔ سوء ذات البین، ہر وہ چیز جو تم کو آپس میں الگ کر دیتی، جدا کر دیتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ، اگر انسان اس حدیث کو سنے اور پھر بھی نہ عمل کرے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے۔ دوستو، ایاکم وسوء ذات البین، آپس میں بگاڑ پیدا کر دینے والی چیزوں کو باقی نہ رکھو۔ نمبر 3 بڑی عجیب سے چیز ہے، وہ بھی یاد رکھو، ظلم کی سزا۔ کس کی سزا؟ الا حقوق الوالدین وقطیعۃ الرحم والبغی، کسی کمزور پر زیادتی کرنا۔ دوسری چیز اصلاح، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے دیکھو تقوی کے بعد کس کا حکم؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ذات بین، ذات البین کی اصلاح کر لو۔ بین 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 کا 2 معنی آتا ہے۔ ایک تو بین کا مطلب کیا؟ بین بین، درمیان، اور بین کا ایک مرتبہ آتا ہے جدا ہونا۔ کیا؟ ابانا، جدا ہونا۔ بہت سارے علم کہتے ہیں ذات بینکم کا مطلب یہ ہے اپنے ہر اس چیز کو اصلاح کر دو جس نے تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی، ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ ارے بات سمجھ میں نا، کاٹ دیا ہے۔ میرے خیال سے نہیں سمجھ میں آئی بات۔ ہر وہ چیز جو ہماری دوستی، ہمارے اتفاق اور اتحاد کو عداوت اور نفرت، اختلاف میں تبدیل کر دے، اس کو کہا جائے گا ذات البین۔ اب کیا نتیجہ نکلا؟ آپس کے جھگڑوں، آپس کی لڑائیوں اور آپس کے اختلافات کو باقی نہ رکھو، بلکہ اس کو دور کر دو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں میرے بھائیوں، 2 چیزیں ہیں، آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے، ایک دوسرے سے کٹ جانا، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، پہلا نقصان کیا ہے دوستو؟ صحیح مسلم کی حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں بات چیت بند کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، تورد الاعمال، بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو پیر اور دوسرے جمعرات۔ حدیث یاد آ گئی؟ جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ 2 بندے جنہوں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر کے، دل میں نفرت کر کے ایک دوسرے سے کنارے ہو گئے ہیں، ان کی جب نیکیاں پیش کی جاتی تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعرضوا عنہما، ان کی نیکیاں کنارے رکھ دو۔ اللہ اکبر، ان کی نیکیاں۔ ارے دوستو ذرا بتاؤ، اللہ کی قسم، رمضان کا کتنا لمبا روزہ تھا، کتنے گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے آپ؟ 14 گھنٹے کا روزہ، 1 مہینے کا روزہ رکھا انسان۔ لیکن 1 مہینے کا روزہ، دن بھر بھوکے پاسے، اتنی مشقت کی عبادت، رات کی تراویح، آپ کا اعتکاف، افطاری، شہر کی برکتیں، یہ سارے اعمال پیش کیے جائیں، اللہ کیا نہیں، اخرا عارضا عارضوا عنہ، اس کی نیکی کو ہٹاؤ۔
جب تک یہ آپس کی نفرت دور کر کے دل نہیں جوڑ لیتے تب تک ان کی نیکی ہم قبول نہیں کرتے۔ دوستو بتاؤ، کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کتنا بڑا جرم ہے نیکیاں قبول نہ کی جائیں؟ اور اگر یہ بھی یاد ہے، اور اگر آپس میں رشتوں کا معاملہ ہے، رشتوں کا معاملہ ہے، رشتے ناتے ہیں آپس میں جڑے ہوئے، کبھی بھائی بھائی سے جدا، بھائی اور بہن کی لڑائی، اور چچا بھتیجے تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ 36 کاکڑا ہوتا چچا بھتیجے کا، الا من رحم اللہ۔ جہاں آپس کی رشتے داریوں میں جس نے بگاڑ پیدا کیا، تو سن لو دوستو، آج ہمارے اوپر اس طرح طرح کا عذاب، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی طرح طرح اوپر نیچے، جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی اپنے واللہ میں کہتا ہوں، آج تجربہ کریں، آج سے 50 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پڑوس میں ایک ہندو آباد تھا، اس ہندو سے جتنے گہرے پڑوسی کے تعلقات تھے، آج 2 سگے بھائیوں کے اندر وہ تعلقات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ اس وقت محلے کے بوڑھے بڑے بزرگ کی جو قدر تھی، اللہ کی قسم آج 80% گھر میں باپ کی قدر اولاد کی نگاہ میں نہیں رہ گئی ہے۔ اور سب تو بھگت رہے ہیں آپ لوگ۔ ممکن ہے کہ آپ بچپنے میں اپنے باپ کو ایسے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتے رہے ہوں گے، روب تھا، لیکن آج بیٹا، باپ کہتا ہے بیٹے غلط ہے، باپ سختی کا، بیٹا حرام ہے یہ، تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس جو کیس آتے ہیں روتے ہوئے، بیٹا کیا دیکھتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھتا ہے تاریخ پیدائش، اور جس دن 18 سال ہے نا، 18 سال پورے ہوئے، دن کے 12 بجے شام کو جاتا ہے، وہی چیز خرید کے پہنتا، کہتا ہے ڈیڈی میں 18 سال کو ہو گیا، اب آپ کو کوئی اختیار ہمیں ٹوکنے کا نہیں ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے جنس پینٹ آتے، جنس کی جن پینٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا جنس؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے وہ۔ کوئی جنس پینٹ آتی ہے، دیندار تہجد گزار باپ، اس کی بیٹی کہتی مجھے جنس پینٹ پہننی ہے، باپ نے کہا بیٹے ناجائز ہے، پھر دوبارہ کہی، باپ نے کہا بیٹے غلط ہے، تیسری مرتبہ کہی، غصہ آیا تو تھپڑ مار دیا باپ، ایک غلطی اس سے ہو گئی، یہی ہم کہیں گے، ایک تھپڑ مار دیا۔ بیٹی ایسے دیکھی، چلی گئی کمرے میں۔ 6 مہینے کے بعد، تو ٹیلی فون ہے نا، جو چاہے کرے، 6 مہینے کے بعد گئی دکان پر، جنس پینٹ خریدی اور وہاں پہنی، اور ٹیلی فون کہتی ڈیڈی میں جنس پینٹ پہن کر کے آ رہی ہوں اور دکان پر خرید کے پہنی ہوں، اب میں 18 سال کی ہو گئی، آپ کو کچھ اعتراض کرنے کا اختیار اب نہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ کیوں؟ اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب کئی طرح سے آتا ہے دوستو، ایک طرح کا نہیں ہوتا عذاب، اللہ کے عذاب کئی طرح سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان دینا، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، غور سے سننا، کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، اللہ تعالی ہر گناہ مشرک کے شرک کو ڈھیل دیتا جائے، جب تک چاہے اللہ چھوڑ دے، اور کتنے ایسے آخرت میں دنیا میں عذاب ہی نہ جائے۔ شرابی کے شراب پینے کے جرم کو، اس کی سزا کو اللہ مؤخر کر سکتا ہے، سود خور کے سود کو مؤخر کر سکتا ہے، لیکن اللہ رسول نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر دیتا ہے، اس کی مرضی، چاہے فوراً دے اور چاہے ایک عرصے تک نہ دے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ تینوں گناہوں کی سزا اللہ بہت جلد دنیا میں دیتا ہے۔ نمبر 1،
عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں بہت جلد دیتا ہے. سب سے نقدی تابڑ توڑ جس گناہ کے اللہ سزا دیتے ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. نمبر 2 وقطیعۃ الرحم، رشتے ناتوں میں لڑ جھڑ کر کے کشیدگی پیدا کر کے قطع تعلقی کر لینا رشتہ داروں کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالو کے ساتھ، چچا داد بھائیوں کے ساتھ، ماموں داد بھائیوں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ. ایک غیر کو اپنا سگا بنا لیتا ہے لیکن اپنے سگے کو اجنبی بنا دیتا. دوستو یاد رکھو یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے. نمبر 3 بڑی عجیب سے چیز ہے، وہ بھی یاد رکھو، ظلم کی سزا. کس کی سزا؟ الا حقوق الوالدین وقطیعۃ الرحم والبغی، کسی کمزور پر زیادتی کرنا، کسی کمزور پر زیادتی کرنا. دوستو کسی کمزور پر ظلم کرنا یہ ایسی بدترین سزا ہے، گناہ ہے. اللہ رسول نے فرمایا ان گناہوں کی سزا اللہ بہت جلدی دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہاں دنیا میں دے کر کے آخرت کو معاف کر دے. دنیا میں تو عذاب دیتا ہے مع ما یدخر له فی الآخرہ، اور بڑا عذاب، بڑی سزا تو قیامت کے لیے اللہ اٹھا کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان تینوں گناہوں سے ہم بچیں. دوستوں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. کچھ لوگ آئے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے کہ یا رسول اللہ، کتنے بجے شروع کیا تھا؟ 1:30 بجے. اچھا یا رسول اللہ آئے، یا ابو ہریرہ آپ ہمارے محلے میں آئیں، ذرا درس دے جائیں. آج کی اسلامی اجتماع ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں ذرا اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا جائیں، کچھ نصیحتیں کر جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے جمعرات کو میں آؤں گا. ڈیٹ دے دیا جمعرات کو. جمعرات کو محلے کے لوگ اکٹھا ہوئے، بڑے غور خوص کے ساتھ، بڑے شوق اور جذبے کے تحت اکٹھا ہوئے. ہفتے بھر انتظار کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے اور کہا دیکھو میں ہر اس انسان کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے برائے مہربانی ہماری مجلس سے نکل جائے. ہو اللہ اکبر، میری اس برکت والی مجلس سے وہ نکل جائے. ایک نوجوان بڑے جذبے کے ساتھ انتظار کر رہا تھا، لیکن جب درس شروع کرنے کے پہلے یہ شرط رکھی جو بھی اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے، بات چیت بند ہے، جھگڑے لڑائی، اللہ کے واسطے میری مجلس سے وہ نکل جائے. انتظار کرتا تھا بیچارہ. لیکن اب ابو ہریرہ نے بڑی سخت شرط رکھی. وہ کنارے سے اٹھا اور بھگ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھگ کر کے گیا. تھوڑی دیر کے بعد پسینہ پسینہ شرابور پھر دوبارہ پلٹ کر کے آیا اور آ کر کے بازو میں بیٹھ گیا. اب بڑے شوق سے درس سننا شروع کیا. بات پوری کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میاں تم کیوں واپس چلے گئے تھے؟ کیوں واپس گئے تھے؟ اب آدمی گیا پھر پلٹ کے آیا تو یہی سوچے کہ بھائی کچھ ضرورت نہیں ہوگی، بھگا پھر واپس آیا. تم کیوں واپس چلے گئے تھے؟ کہتا ہے بات اصل یہ ہے ہفتے بھر آپ کے درس کا انتظار کیا کہ آپ آئیں گے، اللہ کے رسول کی حدیث سنائیں گے، خیر و برکت کی مجلس ہوگی، اور آپ نے ایسی شرط لگا دیا کہ بس وہ نکل جائے جو اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا لڑائی کرتا ہے. تو بات اصل ہے میری اور میری پھوپھی کی سال بھر سے بات بند تھی. میں چلا گیا تاکہ پھوپھی کو جلدی راضی کر لیں اور پھر آ کر کے آپ کا درس سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بیان کی وہ اصل میں سننے کے لائق ہے.
وہ سننے کے لائق ہے۔ کہا بھائی ناراض نہیں ہونا، میں نے اس لیے یہ شرط لگائی تھی کہ میرے ان کانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ اے لوگو ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، جس قوم، جس قبیلے، جس خاندان، جس فیملی کے اندر رشتے ناطے کو توڑنے والے موجود ہوں تو ان کی نحوست سے پورے قوم اور قبیلے خاندان کے لوگوں پر اللہ رب العالمین رحمتوں کا دروازہ بند کر دیتے۔ اللہ اکبر، رحمت کا دروازہ بند۔ ذرا سوچو آج ہمارا کون سا مسلمان گھر ایسا ہے جس کے اندر یہ برائی نہ پائی جائے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برکت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہمارے دے۔ دوستو کہیں ایسا تو نہیں یہ طرح طرح کے جو کل بلی سے ڈرتے تھے ابھی چوہے سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے شیر بن گئے ہیں، بن گئے ہیں نا؟ جو بندر سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے، آج ہمارے لیے وہ شیر بن جائے۔ جو کل تک ایسے ہاتھ جوڑ کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا تھا، آج ہمیں سینہ تار کے گھیور کر کے دیکھتا ہوا جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ منکرات گناہ کیا، اللہ نے رحمتوں کا دروازہ کر کے عذاب کا اور سزا کا دروازہ کھول دیا ہو؟ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے دوستو۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اصلاح ذات البین کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں ختم کرتے ہیں۔ ایک موقع پر واللہ ترمذی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، مسند شعب الایمان للبیہقی، بہت سارے کتب کی، ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ، ذرا غور سے سننا، واللہ الا اخبرکم یا الا ادلکم، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے لوگو کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا عمل، جو عمل نفلی نماز سے بھی زیادہ ثواب والا ہے، نفلی روزے سے بھی زیادہ ثواب والا ہے، اور نفلی صدقات اور خیرات سے بھی زیادہ ثواب والا ہے۔ صحابہ کرام تو اس کے لیے بے قرار رہتے تھے کہ افضل الاعمال معلوم ہو جائے۔ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، یہ تین بڑی بڑی عبادتیں، نماز سے بڑی افضل عبادت کوئی نہیں دوستو۔ روزہ، ایک نفلی روزہ، اللہ سے فرماتے ہیں من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ، جس میرے امتی نے ایک دن کا روزہ، نفلی روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن کے نفلی روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور ہٹا دیتے ہیں جتنی دوری اور جتنا فاصلہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے درمیان ہے۔ ایک نفلی روزے کا ثواب ہے۔ والصدقہ، صدقے کے کتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں کہ وہ عمل جو نفلی روزے صدقات خیرات سے بھی افضل ہے۔ آنے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے ناراضگی اور جھگڑے کو، لڑائی کو ختم کر کے آپس میں جو چیز تمہیں لڑانے کا سبب بن رہی ہے اس کو کاٹ کر پھینک دو، نکال دو دل و دماغ سے، ایک ہو جاؤ۔ یہ نفلی روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا
کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ اگر وہی عمل تم کرنے لگو تو آپس میں نفرت کے بجائے اللہ الفت و محبت. دوسری حدیث کے اندر فرمایا آپ نے آگے فرمایا اے لوگو سن لو ایاکم وسوء ذات البین، ایاکم وسوء ذات البین، اے لوگو اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات اور ناراضگی کو دور کر کے ایک ہو جاؤ، مصالحت کر لو، اصلاح کر لو، دوری کر لو، دوری کے بجائے قریب آ جاؤ، نفرت کے بجائے محبت کر لو، ایک دوسرے سے جدا کے بجائے ایک دوسرے سے مل جاؤ. اللہ ایاکم وسوء ذات البین، آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیوں سے بچو. سوء ذات البین، ہر وہ چیز جو تم کو آپس میں الگ کر دیتی، جدا کر دیتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ، اگر انسان اس حدیث کو سنے اور پھر بھی نہ عمل کرے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے. دوستو ایاکم وسوء ذات البین، آپس میں بگاڑ پیدا کر دینے والی چیزوں کو باقی نہ رکھو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ سُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ، چونکہ ذات البین آپس کا بگاڑ، سوء اصلاح ذات البین کا اپوزٹ کیا ہے؟ سوء ذات البین. آپس کا بگاڑ جو ہے دوستو ہی الحالقہ، کیا ہے یہ؟ حالقہ ہے. حالقہ، ہا لام قاف، حلق سے. آپ کے ہاں ساؤتھ انڈیا میں آپ کے علاقہ ایسا ہے، یہاں عربی الفاظ بہت زیادہ موجود ہیں، بہت زیادہ. حلاق کیا ہے؟ حلاق عربی لفظ ہے، حلق کرنے والا. نائی، ہمارے یہاں حلاق ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ نائی بولتے ہیں، اور یہاں کیا بولتے ہیں؟ حلاق. حلاق ہی الحالقہ، ایک حلاق ہے اور حلاق کے پاس حالقہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بیٹے؟ حالقہ. ایک حلاق اور حلاق کے پاس کیا ہے؟ حالقہ. حالقہ کس کو کہتے ہیں؟ چلو چھری کو. آج کل بال کی کٹنگ 3 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کینچی سے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے نہیں بٹن دبایا فرفر کاٹنے کی مشین سے. ہاں چلو، کیا نمبر؟ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، اپنی مرضی سے. ان کو حلق نہیں کہا، ان کو قصر کہا جاتا ہے. کینچی سے یا آج کی موجودہ مشین سے آپ اپنے بالوں کو جو چھوٹا کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصر، یعنی بال کو چھوٹا کرانا. اور ایک ہوتا ہے کوئی فلم اسٹار ٹکلا آ گیا اسکرین پر، دوسرے دن سارے نوجوانوں کی چوٹی غائب ہو گئی. کیوں؟ ان کے پیش امام نے 2 پیر کا جانور جو ہے کمبخت، وہ ٹکلا آیا. اب کل کنول میں سارے نوجوانوں کے سر سے بال ٹکلے. آج نبی کو اسوا کی اہمیت نہیں ہے، آج کس کا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ پھر جب نبی کو چھوڑ کر کے فلم اسٹاروں کو اپنایا، اور نبی کے عائشہ اور فاطمہ ازواج مطہرات کو چھوڑ کر کے اداکاروں اور ہیروئن کے ہم نے لباس اور کردار کو اپنایا، تو ڈنڈے بھی انہی کے پڑ رہے ہیں. چلاتے ہو یہ بل ہمارے بڑا خلاف ہے، تم نے پہلے ان کو اللہ کے بل کو چھوڑا ہے. اللہ کی قسم، اگر مسلمان اللہ کی قرارداد ضائع نہ کرتا تو کبھی دنیا میں کسی کی قرارداد ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی تھی. 5 وقت کا بل نماز پڑھنے کا اللہ نے آسمان سے پاس کیا کہ نہیں پاس کیا؟ کس کا بل پاس کردہ ہے بھائی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بل کس نے پاس کیا؟ کسی مارلے پنڈ میں نہیں، آسمان پر عرش سے اللہ نے پاس کیا. لیکن آج مسلمان صدیاں گزر گئیں، 5% سے زیادہ نمازی نہ پیدا ہوئی. جب ہم نے اللہ کے بل کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بل کو ہم نے ٹھکرایا، تب غیروں کے بل کو ہمارے سر پر لادا جا رہا ہے. دوستو یاد رکھنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کو سربلندی. بھلا ان تصبروا وتتقوا،
اے لوگوں اگر دین پر قائم رہو، دین پر ڈٹے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، تو اللہ فرماتے ہیں 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن آج ہمارا، جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ دوستو ذرا سوچو کتنی عجیب سے بات۔ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوء ذات البین سے بچو، یہ حالقہ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ میں نے کہا ایک ہے قصر، کینچی سے، مشین سے جو آپ نے بال چھوٹایا اس کو کہا جاتا ہے قصر کیا۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، اور ایک ہے استرا رکھتا ہے نا، بلیڈ لگایا اور ماشاء اللہ خوب چھیلا، چھیلنے کے بعد اپنے سر سے آدمی ٹولتا ہے کوئی ایک بال تو نہیں رہ گیا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ آج مسلمان جمعے کو داڑھی نکالتا ہے بھائیو تو واقعی آئینے میں کھڑا وہ بھی ٹولتا ہے کوئی ایک بال تو باقی نہیں رہ گیا ہے۔ جب نبی کی سنت سے دوستو اتنی ہمیں عداوت ہوگی تو مودی سرکار اگر کوئی بل پاس کرے گا تو پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ کبھی سوچا ہم نے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت میں عزت ہے، اور جس نے میری سنت کی مخالفت کی اللہ نے اپنا بل پاس کر دیا ہے کہ ذلت اور رسوائی اس پر مسلط ہوگی جو ہمارے نبی کی سنتوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ آج یہ سارے اسباب ہیں۔ بہرحال دوستو ٹائم زیادہ ہوا، بتا کیا رہا تھا کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ یہ آپس کا بگاڑ یہ کیا ہے دوستو؟ حالقہ ہے، یعنی استرے سے چھیل دینے والا عمل استرا ہے، مشین نہیں، کینچی نہیں، کیا ہے وہ؟ استرا ہے، سر کا ایک بال باقی نہیں چھوڑتا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لا اقول انہا تحلق الشعر، یہ آپس کا بگاڑ، یہ حالقہ ہے، چھیل دینے والا استرا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال چھیلتا ہے، بلکہ سوء ذات البین تمہارے دین کو چھیل کے صاف کر دیتا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ یعنی تمہارے دین کو ویسے ہی صاف کر، تمہاری نیکیوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے جیسے استرے سے تمہارے سر کے بال صاف ہو جائے۔ اللہ اکبر! جب ایک نیکی باقی نہ رہے پھر وہ سر کیا ہوگا ہمارا؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ بلکہ ایک بات اور بتائیں دوستو، ذرا اچھی طرح سے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتفاق اتفاق۔ جموں سری نگر کانفرنس میں جب عیدگاہ میں بڑی کانفرنس تھی تو ہمارے پاس میڈیا والے آئے، بھائی آپ لوگ اتفاق کیوں نہیں کرتے، اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا اصل میں اتفاق کرنے کا جو فارمولہ اپنایا جاتا ہے آج تک اپنایا گیا، سن رہے ہیں نا، اتفاق کا جو فارمولہ اپنایا گیا اس سے کبھی قیامت تک اتفاق مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ کیا؟ میں نے کہا اتحاد ملت، اتفاق ملت، ساری کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن اتفاق نہیں ہوتا۔ کیوں بیٹے؟ وجہ کیا ہے؟ تو میں نے انہیں قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے سنائی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ليذيق بعضكم بأس بعض۔ اللہ اکبر! اس آیت کو یاد رکھو دوستو، کہاں کی آیت ہے؟ سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام کیا ہے؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک، اے نبی ان سے کہیں جب آیت نازل ہوئی، یہ بھی بتائیں، بڑی طویل حدیثیں ہیں، خلاصہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ رسول سفر میں تھے، حضرت معاذ بن جبل
جابر بن عبداللہ، ان لوگوں کی احادیث رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے نبی سیدھے نیت باندھے سفر میں اور سجدے میں چلے گئے، سجدے میں آپ چلے گئے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ رکوع کیا، آپ سجدے میں اٹھیں گے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں سجدے سے آپ سر ہی نہیں اٹھاتے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ زندگی میں کبھی آپ نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام کو خطرہ لاحق وقت شاید کہ اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ملک الموت نے روح قبض کیا اور آپ کی وفات ہو چکی ہے؟ کیوں بھائی؟ اس وقت صحابہ کرام سب کا عقیدہ تھا کہ ہاں رسول بھی مرتے ہیں، ابھی وہ گروہ پیدا ہی نہیں ہوا جو کہتا رسول پردہ فرماتے ہیں مرتے نہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ عقیدہ سب کا تھا، اسلامی عقیدہ۔ بہرحال کچھ صحابہ قریب گئے تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، سیسے سکے کر کے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ نہیں آپ زندہ ہیں، رو رہے ہیں، کنارے ہو گئے، سر اٹھتا ہی نہیں، رو رہے ہیں آپ، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، زمین گیلی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام پر سناٹا چھا جاوا، کیا ہو گیا اللہ کے رسول اتنا رو رہے ہیں؟ اور اس قدر اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ۔ بہت دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، داڑھی دھر، زمین گیلی ہو چکی رو 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 کر کے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلیت صلاۃً، آج تو آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ زندگی میں ایسی نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ عارف نے بھلا صحیح کہا، تم نے آج تک ایسی نماز میں نے پڑھی ہی نہیں تھی۔ انہا صلاۃ رغبۃ ورہبۃ، یہ عام نماز نہیں تھی، یہ رغبت اور خوف کی تھی، امید اور خوف کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا اس سال تو ربی ثلاثاً، ہم نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، 3 میں سے 2 نے تو رب نے قبول کر لیا لیکن تیسری دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اتنی دیر تک آپ 3 چیز مانگتے رہے اور فرما رہے ہیں کہ رب نے 2 دیا، ایک انکار کر دیا، وہ کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز میں نے اللہ سے مانگی، اللہ میری امت پر کبھی ایسا قحط کا عذاب نازل نہیں کرنا کہ ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی وقت میں میری پوری دنیا کی امت ختم ہو جائے، جیسے قوم نوح قوم عاد ایک ہی دن میں ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ابھی صبح سے کتنے بھائیوں نے بتایا کتنا تباہ کن زلزلہ بتا رہے، کرنول کے اندر تھا، حیدرآباد فری میں تھا۔ ایک جگہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو دوسری جگہ کے لوگ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، اللہ نے قبول کیا۔ نمبر 2، ہم نے رب سے مانگا اللہ کسی دشمن قوم کو، غیر قوم کو میری امت پر کبھی ایسے مسلط نہیں کرنا کہ میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی اور میری ماؤں کی، بچیوں کی عزت لوٹیں اور ان کو باندی بنا کر کے لے کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول کر لیا، اسی لیے الحمدللہ آج بھی عزت پوری دنیا میں، ایک طرف کہیں کچھ ہوا پوری دنیا کے مسلمان محفوظ ہیں۔ 2 ہو گئے، اللہ نے یہ دونوں تو قبول کر لیا۔ پھر تیسری میں نے کہا اللہ میری امت کو جیسے یہود و نصارہ کو لڑایا آپس میں لڑانا نہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو اتفاق کا طریقہ ہے، اتحاد کا طریقہ ہے، اتحاد ملت کا، اتحاد امت کا۔ اسلام نے ایسے ہی ہم کو نہیں چھوڑ دیا، اختلاف ہوتا رہے گا، اختلاف کیسے ختم ہوگا اسلام نے اس کو بھی بتایا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا جب میں نے یہ مانگا تو اللہ نے فرمایا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیں، دنیا کی ساری امتیں گناہ کریں تو سزا دیں اور آپ کی امت گناہ کرے تو کوئی سزا بھی ان کو نہ دے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آئی بات سمجھ میں؟ پتہ یہ چلا جب ہم برائیاں کرتے ہیں تو عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں
لڑا دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہی قرآن پاک کی آیت ہے. قل هو القادر. اے نبی بتا دیں ان گناہ کرنے والے لوگوں سے، اے گنہگارو اگر تم گناہ سے باز نہیں آتے تو تمہارا رب اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا جس زمین پر تم رہتے ہو زمین کے اندر سے کوئی عذاب نازل کر دے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، زمین سے پر کوئی عذاب نازل کرے. دو ہو گئے. او یلبسکم شیعا، یا اوپر سے کوئی عذاب نازل نہ کرے، زمین سے کوئی عذاب نہ آئے، اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑا دے، ایک دوسرے کو سے لڑتے رہو، سزا دیتے رہو. کیا پتا چلا بیٹے کہ یہ اللہ سو الجماعت و رحمہ، اتفاق اور اتحاد رحمت ہے، والفرقۃ عذاب. اور اے لوگو آپس میں گروہ بندی، فرقہ بندی، لڑنا جھگڑنا یہ اللہ کا عذاب ہے. جب اللہ کا عذاب ہے تو سوچنا پڑے گا کہ آخر اللہ نے ہم کو لڑایا کیوں، یہ عذاب کیوں دیا؟ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، شرک ہم سے ہو رہا ہے، بدعتیں ہم سے ہو رہی ہیں، بے نمازی ہم بنتے جا رہے ہیں. ہم نے جب گناہ کیا تو رب نے اور سزائیں دی، ایک بڑی سزا ہم کو آپس میں، او یلبسکم شیعا، اللہ نے ہم کو آپس میں لڑا دیا. میرے بھائیو تو اتفاق اور اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا سری نگر جمبو کانفرنس میں نے کہا لوگ کہتے ہیں آؤ سب لوگ مل جائیں. بھائی اللہ نے تو لڑایا ہے گناہ نافرمانی کی وجہ سے، اور ہم کہتے ہیں نافرمانی کرتے رہو، آ کے مل جائیں. جب اللہ نے لڑایا ہے ملنے ہی نہیں دے گا ہمیں. اس کی شکل کیا ہے؟ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو، مرد عورت چھوٹے بڑے جتنے بھی مسلمان ہو، سب لوگ مل کر کے سب لوگ توبہ استغفار کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر دے گا. ہم اتفاق بھی چاہتے ہیں اور بل کینسل بھی کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہم توبہ کرنا نہیں چاہتے. ہم کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. نہ بے نمازی بنا، بس روڈ پر ہم نکل آئے، چلو بھائی اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن روڈ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اوپر والے کو راضی نہ کیا جائے. میرے دوستو، گناہ برائیاں جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، لعلکم ترحمون لعلکم تفلحون، توبہ استغفار کرو، مل کے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب بنائے. تو ضرورت ہے ان چیزوں کی میرے بھائیوں. تیسری چیز ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس پر بڑی گفتگو. 3 چیزیں ہو گئی بھائی. کون کون سے بیٹے؟ تقوی، اصلاح ذات البین، اور نمبر 3 سب کے آخر میں اللہ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو تینوں باتوں پر عمل کر کے دکھاؤ. نہیں سمجھے؟ اگر مومن ہو تو ان تینوں باتوں پر عمل کر کے دکھلاؤ. اگر یہ تینوں باتوں پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ ایمان میں کھوٹ ہے، وہ ایمان نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.